محبت کی انتہا کو پہنچتے ہیں، پھر دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اندھیرے بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں بھی ہٹ جاتی ہیں، مصیبتیں بھی رخ بدل لیتی ہیں، اجالے ہی اجالے نظر آتے ہیں، اور پھر رحمت کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس جوان نے دائیں بائیں عزیز و اقربا میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، برادری میں، قبیلے میں دیکھا، کہیں بھی اسے کہیں سے کامیابی نہیں مل رہی تھی، تو اس نے رخ کیا اللہ کے گھر کا، اللہ کے در کا، اللہ کے مقبول اس مقام کا جہاں پر رحمتوں کی برسات ہو جا کرتی ہے، جہاں پر نعمتوں کی برسات ہو جا کرتی ہے، جہاں پر سکون ہی سکون ہو جا کرتا ہے، جہاں پر خدا کی عنایات ہو جا کرتی ہے۔ جناب اس جوان نے اس اللہ کے گھر کا رخ کر کے اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لیا، اللہ سے تعلق کو جوڑ لیا، خدا کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دیا، حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے، تسبیحات و اذکار میں مشغول ہو گئے، اور پھر بقیہ حصہ اپنے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی ذات بالا شان پر درود و سلام کے قدرے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن بھی درود و سلام پڑھتے رہے، دوسرا دن بھی نبی پر درود و سلام کے قدرے پیش کرتے رہے، 10واں دن بھی درود و سلام کے قدرے پیش کر رہے تھے، اور الغرض 27 دن جب گزرے، ستارہ جگمگا گیا، مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی، آپ اس کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے جوان، اے میرا امتی، مجھ سے محبت کے دعویٰ کرنے والا، مجھ پر بے تحاشا درود و سلام کے قدرے پیش کرنے والا، اے نبی پر درود و سلام کی محبت کا نکھار دکھانے والا، تجھے خیریت تو ہے، تم مرجھایا ہوا ہے، پریشان کن ہے، تکلیفوں کا مارا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا، حضور لوگ ستا رہے ہیں، لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں، مجھے تانے پر تانے دے رہے ہیں، قرض چکا نہیں سکتا، چھوٹا سا کاروبار تھا وہ بھی ملیمنٹ ہو گیا، نظام چل نہیں سکتا، گزر اوقات بمشکل ہوتا ہے، میں لوگوں کا مال لے کر صرف کر بیٹھا ہوں، قرض لے کر استعمال کر بیٹھا ہوں، اب تکلیف پر تکلیفوں میں اٹھایا جا رہا ہوں، جب بھی باہر نکلتا ہوں لوگ